ہم نے اس کا بھی اپنے وسائل سے مقابلہ کیا، سامنا کیا، اور دنیا جو توقع رکھتی تھی کہ اتنی بڑی تباہی سے پاکستان میں لارج اسکیل ڈیتھس ہوں گی اور نقصان ہوگا، تو وہ اس بات کو نوٹ کیے بغیر نہ رہ سکی کہ پاکستان نے کم سے کم وسائل کے اندر اتنی بڑی تباہی کا بہترین طریقے سے مقابلہ کیا ہے اور انسانی اموات کم سے کم ہوئی ہیں۔ اب 9 جنوری کو پاکستان کے دوست ممالک بالخصوص اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کی میزبانی میں ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور جنیوا میں انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کے ڈیولپمنٹ پروگرام اور کس طریقے سے ہم اس تباہی سے نکلنے کے لیے پاکستان میں ریزیلینٹ ریکوری، ریہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کریں گے، اس کی مدد کرنے کے لیے وہ وہاں پر پاکستان سے یکجہتی کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ 9 جنوری کو اس کانفرنس میں پاکستان کے وزیر اعظم اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی میزبانی میں ہونے والی کانفرنس میں پاکستان کے تمام دوست ممالک اور ڈیولپمنٹ پارٹنرز شریک ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے نتیجے میں پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مطلوبہ وسائل دستیاب ہوں گے، جس سے کہ ہم ان علاقوں میں کہ جو سیلاب سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں، تعمیر نو کے کام کو تیز رفتاری سے آگے بڑھا سکیں۔ پاکستان جن مشکلات سے اس وقت گزر رہا ہے، اور خاص طور پہ جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر 30 ارب روپے کا نقصان سے ہم نے جس کا سامنا کیا ہے، یہ غیر معمولی چیلنج ہے۔ اس تباہی نے ہمارے ملک کے اندر ایگریکلچر پروڈکشن کو متاثر کیا، ہمارے ایگریکلچرل سٹاکس کو متاثر کیا، اور حکومت کو بین الاقوامی منڈیوں سے بہت زیادہ قیمت کے اوپر گندم کو امپورٹ کرنا پڑا، اور کئی زرعی اجناس جو ہم اپنے ملک کے اندر اگاتے تھے لیکن جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ ہوئی، انہیں بھی مہنگے نرخوں پہ امپورٹ کرنا پڑا۔ آج ملک کے اندر جس مہنگائی کا ہم سامنا کر رہے ہیں، اس کی بنیادی طور پہ 5 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پی ٹی آئی کی حکومت نے 2018 کے بعد جس ڈیویلیویشن کے راستے پہ ڈالا، جو پاکستان کے روپے کی قدر میں کمی کی گئی، اس نے پاکستان میں مہنگائی کے جن کو بوتل سے نکالا، جسے کہ ہم نے 2013 اور 18 کے درمیان بند کیا۔ تو پہلی وجہ ملک کی مہنگائی کی، روپے کی بے قدری ہے، جس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے دور میں کر کے اس کی بنیاد رکھی۔ وہ پٹرول اور ڈیزل میں یک لخت اضافہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں حکومت میں آنے کے فوراً بعد 100 روپیہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کرنا پڑا، چونکہ عمران خان صاحب اپنے آخری دور میں ان اجناس کی یا ان چیزوں کی قیمت میں مصنوعی طور پہ کمی کر گئے تھے، جس کے لیے خزانے میں پیسہ نہیں تھا، اور اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ان کی قیمتیں چڑھ رہی تھیں۔ اور جو معاہدہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان صاحب نے کیا، اس میں یہ لکھا تھا کہ فیول سبسڈی وڈرا کی جائے گی۔ تو ہمیں اس معاہدے پر جب عمل کرنا پڑا، کیونکہ آئی ایم ایف سے معاہدہ اگر ہم بحال نہ کرتے تو ملک کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ تھا، تو ہمیں عمران خان صاحب کے کیے ہوئے معاہدے پر عمل کرنے کے نتیجے میں ایک شاک اکانومی کو دینا پڑا، جسے کاسٹ پش فیکٹر کہتے ہیں انفلیشن کا، کہ جب آپ پٹرول اور ڈیزل میں، وہ اس وجہ سے ہوئی کہ ہمیں یوکرین وار کے بعد جو دنیا میں سپر شاک آیا سپلائی چینز میں، جس میں کہ تمام اجناس کی قیمت بہت بڑھ گئی، بہت مہنگی داموں پر چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑا۔
اور خاص طور پہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ایگریکلچرل پروڈکٹس کے جس میں پاکستان 2018 تک خود کفیل تھا. 2018 میں ہم چینی میں خود کفیل تھے, ہم کپاس میں خود کفیل تھے, ہم گندم میں خود کفیل تھے. 2022 میں ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں اور ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں. تو اس امپورٹ کی بوجھ سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ پڑا, وہ کنزیوم ہو رہے ہیں, اور یہ جو زر مبادلہ کے ذخائر کمزور ہوتے ہیں تو ان سے روپے کی قیمت پہ بھی اثر پڑتا ہے, منفی اثر پڑتا ہے. اور اسی طرح جو پانچویں چیز ہے وہ گلوبل انفلیشن ہے. اس وقت پوری دنیا ایک گلوبل انفلیشن کے سائیکل میں ہے, جس میں آپ امریکہ کا جائزہ لیں, برطانیہ کا, یورپ کا, کسی ملک کا لیں, مڈل ایسٹ کا لیں, ہر ملک میں اس وقت پچھلے 30 سے 40 سالوں کے دوران ہائیسٹ انفلیشن ہے جس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. تو پاکستان بھی اس گلوبل اکانومی سے علیحدہ نہیں رہ سکتا. تو اس گلوبل انفلیشن کا ہم اچھا مقابلہ کر سکتے تھے اگر ہمارے فنڈامنٹلز مضبوط ہوتے. لیکن 2022 میں ہمیں ایسی بنیاد فراہم کی گئی ہے کہ جس میں پاکستان کے اپنے فنڈامنٹلز کو کمزور کر دیا گیا ہے, اور ہم اب معیشت کی بحالی کے عمل سے گزر رہے ہیں. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو وہ وقت یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے یہ سوال کریں کہ یہ آگ کس نے لگائی. جب کسی کے گھر میں آگ لگتی ہے تو سب اپنے حصے کی بالٹی پکڑ کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت گھر کا کوئی فرد اس آگ کے اوپر تیل نہیں پھینکتا کہ اس آگ کو اور بھڑکایا جائے. آج پاکستان جو کہ ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے, یہ معاشی بحران کس کی وجہ سے ہے اس پر ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. پی ٹی آئی کا اپنا ہو سکتا ہے, لیکن اس پر کسی کو اختلاف نہیں کہ ہم غیر معمولی معاشی مشکلات کے دور سے گزر رہے ہیں, ملکی سطح پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر.